اچھا جی. السلام علیکم خواجہ صاحب. اوہو وعلیکم السلام جناب سید اشفاق حسین صاحب، کیا حال ہے یار؟ اشفاق آپ جب بھی آئے نا آپ نے مطلب چھاپا ہی مارا ہے. خواجہ صاحب کی دوائیاں دے ڈبے کھول کے بیٹھے ہو، حوصلہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے. ماشاءاللہ جوان آدمی ہو تسی. ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں اوے نوجوان نہیں، میں 8-10 جوان ہاں. گل یہ کہ دوائیاں میں چیک کر رہا سا کنے ہزار دیاں ہیگیاں نے تے کنے ہزار دیاں ہور منگانیاں ہیں. کیسی طبیعت ہے؟ بس شکر ہے اللہ کا، خواجہ صاحب الحمدللہ یہ رب العالمین. انٹرویو میں سننے کو ملا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں آپ کی. بہت مہنگی سر، روز کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ اللہ زندگی دے میری اولاد کو، میری بیگم کو، وہ کر رہے ہیں. باقی تے ایک دو ہی بندے نے جنہوں نے لٹل بٹ ہیلپ کی تھی، وہ سہیل احمد اور میرا ایک بھرا ہے شگفتہ اعجاز. اچھا، اسی انہیں کہہ رہے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ شروع سے بھائی کہتے ہیں. بھائی کیونکہ ہم ڈرامہ کر رہے تھے انگار وادی، تو میں انہیں کہا کرتا تھا شگفتہ بھائی جان ادھر آ جاؤ. وہ مجھے بھائی جان مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا تو مجھے بہن کہہ دیا گا. وہ تب سے آج تک وہ مجھے بہن کہتی ہے، میں اس کو بھائی کہتا ہوں آج بھی. اور میرا ان سے بڑا پیار ہے. بچے چھوٹے، آئی لو آل آف دیم. بہت ہی رسپیکٹڈ وومین ہے خدا کی. اچھا، جس طرح لوگ بیمار ہو کے بہت مرجھا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حوصلے میں ہیں اور اسی طرح ہمیں جگتے بھی سنا رہے ہیں، اور ایک زندگی ابھی آپ کے اندر موجود ہے. دیکھیں اگر میں بیمار ہونے کے بعد اگر یہیں کروں گا تو مجھے کو صحت تو نہیں جلدی مل جانی. ہنستے کھیلتے رہو، بات چیت کرتے رہو. یار ایک تکلیف ہے نا، اب وہ تکلیف سے مجھے یہ تو نہیں ہے کہ میرا منہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، وہ تو نہیں ہوا. پاؤں کی انگلیاں گینگرین ہو گیا، ریموو کر دی، ڈاکٹر نے کر دی. اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی. اور میرا ایمان ہے کہ کوئی چھوٹی تکلیف آتی ہے تو انسان بڑی تکلیف سے بچ جاتا ہے. اچھا، آپ گلہ بھی نہیں کر رہے کسی کا، نہ حکومت کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ دوست بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ کے پیمنٹ بھی نہیں دی، لاکھوں روپے آپ کے مارے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ ان کو. دیکھیں اشفاق، آپ ایک بات سنیں، آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو باہر کوئی سڑک پہ جا رہا ہے بندہ یا ویسے پیدل جا رہا ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. دھوکہ میں آپ کو دے سکتا ہوں یا آپ مجھے دے سکتے وہی دے گا جو آپ کے قریب ہیں. جو ہوگا. قریب ترین ہوتا ہے وہی دھوکہ دیتا ہے. تو نہیں تو اب تو آپ کو ضرورت ہے، اب تو آپ کا حق بنتا ہے. یہ تو اب تو میں وہ خاموشی سے آئیں اور آپ کو کہیں بھئی آپ کا حق ہے. یہ میں سوچ رہا ہوں نا، ان کی سوچ میں کیا تو ان یہ لوگوں نہیں نے ہے. مرنا نہیں ہے؟ نہیں ہوتے انجی کے انہیں اسرائیل آئے گا تو شاید انہوں نے اسٹے آرڈر مل جائے گا. وہ یہی سوچتے ہیں. جب انسان کسی کو دفنانے جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس مردے کو نہیں لے کے جا رہا ہوتا، وہ اپنی قبر کا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی انجی لوگوں نے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بندہ اس کو پھینک کے آ جاتا ہے قبر میں آ کر، پھر وہی نو، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی، سب نے مرنا ہے، یہ باریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. آج ہاں یہ کامیڈی بھی نہیں ہے، یہ کچھ نیا ہی مکسچر ہے. وٹ ایور اٹ از، جو بھی ہے. میں اس کام میں بھی پی ایچ ڈی ہوں، لیکن میں کرتا اس لیے نہیں ہوں اشفاق کہ وہ بات جو میں اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتا. یار آپ کے بچے میرے بچے نہیں ہیں، لوگوں کے بچے میرے بچے نہیں ہیں، ان کے سامنے کیوں ننگی گندی باتیں کروں؟ میں نہیں کرتا. بہرحال لیکن یاد تو آتی ہے، تھیٹر کی یاد آتی ہے، ٹی وی کی آتی ہے، فلم کی آتی ہے. اینڈ یو نو، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے کس کو بتایا کہ نہیں، آئی ایم اے ویری گڈ پپٹیئر. اچھا، میں نے یہ بات آپ نے آج نیشنل کونسل آف آرٹ سے میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. میں ہینڈنگ ساری اس کی راڈ پپٹری، گلو پپٹری، مپٹری سب میں نے سیکھی ہے. سیلنگ وہ اور میں مجھے دفتر میں کنگ بولا کرتے تھے پپٹری کا، تو میں نے وہ بھی بڑا کیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ کام سارے یاد آتے لیکن ہیں. پروفیشن ہی آپ نے بنایا. نہیں وہ بن نہیں سکتا تھا نا. 1983 میں ہم لیاقت ہال میں ایک پروگرام کر رہے تھے، ہسٹری آف پاکستان بائی پپٹس. پوری ہسٹری تھی اس میں، کوئی ہزاروں پپٹ یوز ہوتے تھے، پوری مغلوں کا بادشاہ کا دور اور یہ دور اور وہ دور. تو 1983 میں جنرل ضیاء صاحب نے وہ دیکھا تھا، تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا تھا یار ان کی شکلیں جو ہیں وہ ٹھیک. وہ بعد میں بند ہی ہو گیا اس وجہ سے. اب کونسل میں وہ پپٹ پڑے ہوئے ہیں، پپٹیئر کوئی نہیں ہے، میں نے بھی چھوڑ دیا. اچھا خاصا، آپ نے تھیٹر کی بات کی اور فلم کی بات کی. آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے وہ تو بالکل ہی ایک طرح سے ننگا ہو کے رہ گیا ہے. وہاں پہ نہ کوئی رشتوں کا احترام ہے، نہ کوئی کہانی میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے.
مطلب ایسے ایسے وہ چیزیں بیان کی جانی کہ جو آپ بات کریں باپ اور بیٹی، ایون کہ بیگم اور شوہر میاں بیوی دونوں بیٹھ کے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ پا رہے. ہاں تو یہ میں وہی تو کہتا ہوں کہ وہ جب نہیں ہم دیکھ پاتے تو میں کرتا کیوں ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آفر نہیں ہوتی ہوگی، عرفان خوزٹ کو آفر نہیں ہوتی ہوگی کہ یار باپ کا رول ہے. مجھے ایک ڈرامہ، میں سچی بات بتا رہا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے ہم سارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے 3-4، مجھے ایک فون آیا کہ یار ایک رول ہے باپ کا ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے آگے سے میں نے بات پکڑ لی، میں کیا ہاں ایک بیٹی بہنوئی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، بہنوئی والی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ سسر کے ساتھ. وہ کہنے لگا ہاں ہاؤ ڈو یو نو؟ میں نے کہا اب یہی ہو رہا ہے. میں نے کہا یار میں ایسا ڈرامہ نہیں کرتا. میں کہا الحمدللہ میرے بچے بہت اچھے ہیں، اور میری بیٹی اگر ایسے میرے ہی داماد کے ساتھ پھنسی ہوئی تو میں داماد بھی تو بیٹی بھی مار دیاں گا. میں ڈک پاگل آدمی ہوں، تو میں نے نہیں کرنا. خالد صاحب، حکومت وقت کی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے جو افراد ہیں، میں مستحق لفظ نہیں یوز کروں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم نوازی کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو اپنی آواز بھی حکومت تک، اداروں تک، آرٹس کونسلوں تک پہنچا نہیں پاتے، تو ان کے لیے ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم کوئی دوائی فری ہو جائے، کہ اسپتال میں کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے، یار علاج فری ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں دوائی تو دیکھو بنیادی حق ہے ہر بندے کا، ہر بندے کا دوائی فری ملنا ہاسپٹلس میں سے بنیادی حق ہے. اس کی کوئی کمرشل ہیلپ کریں یار، اس نے روٹی بھی تو کھانی ہے. آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کو میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے 3 بچے اسکول بھی کالج بھی جاتے ہیں، اور آپ کی بیوی بھی ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، آپ نے گروسری بھی لینی ہے. آپ مجھے اس میں کیلکولیٹ کر کے لاکھ روپے میں بتا دیں کیسے خرچ کریں گے. اور نہیں کر سکتے بھائی، 30,000 روپیہ مکان کا کرایہ ہے، 35,000 روپیہ، ٹھیک ہے، 35,000 فیس نکل گئی بچوں کی، باقی 30 بچا ہے. اچھا، پچھلے پنجاب حکومت نے کئی سالوں سے آرٹسٹ سپورٹس فنڈ جو بنایا ہوا ہے، ہاں جی. کیا اس کا کوئی عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے کسی کی مدد کرتے ہوئے، یا کہ وہی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی لے جا رہے ہیں؟ نہیں، موسٹلی تو وہی لے کے جاتے ہیں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے وہ تھوڑے سے ایونگ اتنے سے پیسے ملے، لیکن آئی واز ہیپی کہ چل یار یہ مجھے مل وہ تو گیا. اماؤنٹ بہت ہی کم ہوتی ہے، وہ تو آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کی فیس نہیں دے ہاں سکتے. نہیں دے سکتے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. لیکن گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو چاہیے کہ یار صرف آرٹسٹ کا نہیں، ہر بندے کا خیال رکھے. اعلان تو بڑے ہوتے ہیں جی، ہم بڑی جو ہے آرٹسٹ فن ہے، فنکار ہیں جی جناب، فنکاروں کو ہم یہ کر دیں کہ یہ آکسیجن نہیں ہوتے نہیں ہیں، نہیں، آج یہ کل معاشرے کو یہ کرتے ہیں. آج کل کے جو پولیٹیشین ہیں وہ ہم سے بڑے ایکٹر ہیں یار، آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت بڑے ایکٹر ہیں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے ساری قوم کو. ہاں تو وہ چھوڑ دیں نا، وہ اس لیے وہ بڑے ایکٹر بن جاتے ہیں کہ یار انہوں کا فنڈ جڑا وہ بھی اسی کول رکھ لئیے. ٹھیک ہے، رکھی جا. تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے فینس کو؟ میرے حق میں دعا کریں جی، اللہ پاک میری خطائیں ہیں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے بخش دے، میرے حال پہ رحم کرے، میری اولاد پہ رحم کرے، اور بلکہ پوری دنیا پہ، پورے پاکستان پہ رحم کرے. اور بس دعا کریں میرے لیے، سب کے لیے کریں. کئی آرٹسٹ ہیں، کئی میوزیشنز ہیں، کئی ڈائریکٹرز ہیں، کئی رائٹر ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، ڈسٹرب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سب کے لیے. تو یہ تھی جناب خواجہ سلیم صاحب کی باتیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اور جناب خواجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.